وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایستھیٹک میڈیسن میں اگر کوئی ٹریننگ کر رہا ہے اور خالی ٹریننگ ہی کر رہا ہے، اس دوران میں وہ کوئی اور کچھ یعنی اس کا کام نہیں ہے، ٹریننگ ہے، ایکسپیرینس حاصل کر رہا ہے، لیکن ظاہری بات ہے اس کا مقصد تو یہی ہے نا کہ بعد میں اس کی پریکٹس کرے گا، پھر بعد میں اس کو اپلائی کرے گا، اپنی زندگی میں اس کے ذریعے کمائے گا، نوکری کرے گا، جو بھی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ ایستھیٹک میڈیسن کسی جواز کی بنیاد پر کی جا رہی ہوگی تو حلال ہے، بغیر جواز کے کی جا رہی ہوگی تو ناجائز ہے، پھر وہ مسخ کی شکل ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خلقت میں تبدیلی کرنے کے لیے، مثلا کوئی شخص اپنے آپ کو زیادہ حسین بنانے کی کوشش کر رہا ہے، آپ سے کہتا ہے، کہتی ہے، کوئی عورت ہے، مرد ہے، جو بھی، وہ کہتا ہے کہ میرے بھویں پتلی کر دیجیے، باریک سی ہو جائے، تھوڑی سی، ایسا اس کو بنا دیجیے تاکہ مجھے بار بار وہ یعنی موٹی ہو لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، تو ذرا اچھی ہو جائے، تو اس کو تو باریک کرنا حرام ہے۔ تو اب یہ اللہ ہے کہ بالکل مردوں جیسی بہت موٹی اور بدی لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، تو اس میں تو گنجائش ہے۔ تب یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نارمل ہے، ذرا اس کو اور باریک کر کے ذرا اور آج کل کے فیشن کے حساب سے چلنا ہے، یا ہونٹ ذرا موٹے لگ رہے ہیں تو اس کو پتلا کروانے ہیں، پتلے لگ رہے ہیں تو موٹے کروانے ہیں، یا ناک تھوڑی سی زیادہ پھیلی لگتی ہے تو اس کو ذرا سا پتلی کروانا ہے، ذرا سا اس کو اٹھانا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے جسم کے باقی اعضاء میں کوئی ایسا اضافی کام کرنا ہے کہ جو ضرورت نہیں ہے، بس ایک فیشن ہے، ایک شوق ہے، ذرا اپنے آپ کو زیادہ حسین دکھانا ہے، تو یہ خوبصورتی کے لیے یا جو بھی سمجھ میں آتا ہے، تو ایسی سرجری، ایسے سارے کام وام کرنا تو ناجائز اور حرام ہے۔ اور قرآن میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بارے میں باقاعدہ اشارہ کیا کہ شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ اپنے جو خلقت ہے، اپنی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کی ہوئی ہے، اس کو تبدیل کریں، اور تبدیل کروائیں گے، وہ کروا رہے ہیں، تو اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور یہ گناہ ہے، ظاہری بات ہے، تو ایسا کام کرنے کا تو فائدہ نہیں ہے۔ اب لیکن خالی ٹریننگ کرنے سے تو فرق نہیں پڑتا، ٹریننگ میں ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے، لیکن ایسے بیکار کام کو پڑھنے کا فائدہ کیا کہ جس کا بعد میں کوئی عملاً فائدہ نہیں ہے، یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ تو جب کمائیں گے تو اس کی کمائی وغیرہ کا مسئلہ ہوگا۔ اب یہ ہے کہ ایسی سرجری کی جا رہی ہے کہ جو کوئی حادثاتی طور پر یا کوئی خلقی طور پر ایسا تھا کہ اس میں واقعی ایک ایسا عیب آ گیا ہے کہ جو نارمل نہیں ہے، مثلا کسی حادثے کی وجہ سے جل گئے تو مسئلہ ہوا، یا کوئی ایسی اس کی ہیئت ہے کہ جو واقعی بھدی ہے، بہت بدنما ہے، یعنی کسی بھی سٹینڈرڈ سے، تو اس کے لیے علماء سے مشورہ کیا جائے، تو اگر اس کیس میں وہاں سرجری کرنا یا کوئی اور کاسمیسس کرنا جائز ہوگا تو پھر وہ کام کیا جا سکتا ہوگا۔ تو خالی سیکھنے کا تو عملاً کوئی فائدہ نہیں ہے، پیسے کیوں خرچ کیے جائیں اور وقت کیوں برباد کیے جائے، اس سے بہتر دین سیکھیں، یا کوئی ایسا کام سیکھیں جس سے اپنے گھر میں بچوں کو پڑھانے کا، مثلا میڈیکل سائنس کی ایسی کوئی چیز کہ جس سے علاج وغیرہ کا گھر میں تو فائدہ ہو، محلے میں فائدہ ہو، کچھ تو سیکھے آدمی، ایسا کام اگر کرنا ہی ہے تو۔ اور زیادہ اچھا یہ کہ اپنے آپ کو دین سیکھنے میں لگائے، نسلوں کی حفاظت کرے، اگلی جنریشن میں یہ کام سیکھ سکھا کے بچائے، یہ ذہن میں رہے کہ پچھلی پوری امتیں ایسے ہی چلتی رہی ہیں ہماری، کہ اس میں مائیں پورا پورا رول ادا کرتی تھیں اور باپ پورا پورا رول ادا کرتے تھے، تو تب جا کے وہ بچے ایسے ایسے بڑے بڑے امام اور بزرگ بنتے تھے۔ کئی تو ان میں سے ایسے تھے کہ جن کو خالی ماؤں نے پالا ہے، امام شافعی کو ان کی ماں نے پال کے اتنا بڑا امام بنایا، امام بخاری کو ان کی ماں نے محنت کر کے اتنا بڑا امام بنایا، امام ابو یوسف کی بھی اسی طریقے سے والد کا انتقال جلدی ہو گیا تھا، تو کئی ایسے ہیں۔ تو ماؤں کا بڑا رول رہتا ہے، تو چاہیے کہ اس طرح کے کام کرے جس سے وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے ان کو اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، نہ کہ یہ کہ خود بیوقوفوں کی طرح ایسے کاموں میں لگیں کہ جو نہ ان کے کام آنے والا نہ کسی کے، اور قائم بھی آنے والا تو دنیا بھی۔ تو آج بیوقوفی میں عورتیں دنیا کمانے میں لگ گئی، یہ سوچ کے کہ چلو اس بہانے ہم کچھ مال کما کے انڈیپینڈنٹ ہو جائے، تو کیا کریں گے انڈیپینڈنٹ ہو کے اگر آخرت میں کام نہ بنا تو؟ اللہ نے جس ذمہ داری آپ پر ڈالی، نے وہ ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوئے، یہ سب دماغ کے فطور ہے۔ اور بعض کے تو یہ مسئلہ ہے کہ بھائی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شادی نہ ہو تو کھا کمائے گی، بعض باپ بچوں کو اس لیے پڑھاتے، ماں باپ بعض یہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں بہت برا نکلے، اس کو گھر سے نکال دے، تو کہاں جائے گی بیچاری، کون پوچھے گا اس کو، ہم بھی مرا جائیں گے، تو بچے کی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، لیکن یہ دنیا کی فکر ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے کہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں بیان فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتا ہے کہ میں بندوں سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، تو ہم اللہ سے یہ امید لگاتے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی شادی ایسی جگہ ہوگی بچی کی کہ جہاں اس کا شوہر برا ہوگا یا ہوگی ہی نہیں،
تو دونوں صورتوں میں اس کو ابھی سے تیار کر دیتے ہیں تاکہ یہ کل خود ہی سنگل مدر بن کے بچے پالے. تو ہم تو گویا ان کے لیے طے ہی اللہ سے یہ کر رہے ہیں اس بدگمانی میں کہ اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ ہم مستقبل کے بارے میں فیصلے کرتے پھریں. ہمیں تو یہ کہا گیا ہے کہ ہم اچھا گمان رکھیں، شریعت کے مطابق عمل کریں، اچھی ان کی تربیت کریں، ان کو اچھی مائیں بننے کی طرف تلقین کریں، سکھائیں، تربیت کریں، پھر دیکھیں کہ وہ کتنا ان کو فائدہ ہوتا ہے. ان کو بھی فائدہ ہوگا، ان کے گھر بھی بچے رہیں گے. اب ہم نے لا کے پورا چیک میٹ کا سسٹم بنا دیا ہے کہ سب لوگ چیس کھیلنے میں لگے ہوئے، اور بیچاری ڈے ون سے وہ لڑکی بھی اس کے لیے تیار کی جاتی ہے کہ کس طرح اس کو اپنے سسرال کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر والوں کو ٹیکل کرنا ہے، 1 to 1 بیلنس کر کے چلو اور کماؤ اس طریقے سے کہ تاکہ کل وہ تمہیں گھر سے نکالیں تو 1 ٹکے کا جواب دے کر فوراً وہاں سے نکل کے آ جاؤ، ہمارے دروازے کھلے ہوئے. تو وہ بھی پلان نہیں کر کے جاتی ہے، تھوڑے عرصے کے بعد الگ ہو جاتی ہے. پھر آپ تو نکل جاتے ہیں دنیا سے، وہ بیچاری بھگتتی ہے سنگل مدر کے طور پہ. بچے دین کے رہتے ہیں، نہ آخرت کے رہتے ہیں، نہ کچھ دنیا میں کر پاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ٹوٹے بروکن فیملی کے بچے کیا چلیں گے. تو اپنے ہاتھ سے اپنی نسلوں کو تباہ کرنے کی طرف نہیں جانا چاہیے. یہ دنیا کی ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لی ہوئی، ہمیں کہا ہے آخرت کی فکر کر. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمایا. بہرحال بات تو کہاں چلی گئی، لیکن یہ سب چیزیں مجبوری، ہماری زندگیاں اس سے خراب ہو رہی ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن چکروں میں پڑ رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اپنے پیشن کے پیچھے مرے جا رہے ہیں. ارے بھائی خدا کے لیے آخرت کی تیاری میں لگو.